بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی خبر کوئی معمولی بیان اور کوئی وقتی سفارتی پیش رفت نہیں۔ آج کی رات ایک ایسے سوال کے گرد گھوم رہی ہے جو خاموشی سے عالمی سیاست کے اعصاب پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ ایک ایسا سوال جس کے جواب میں الفاظ کم اور فیصلے زیادہ بولتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران واقعی بات چیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا یہ مکالمہ صرف وقت خریدنے کی ایک تدبیر بن چکا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بحران اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں ہر بیان ایک حد کھینچتا ہے، ہر جملہ ایک سرخ لکیر کھینچتا ہے، اور ہر خاموشی ایک خطرے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کیونکہ یہاں مسئلہ صرف مذاکرات کا نہیں، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کن موضوعات پر بات ہو سکتی ہے اور کن پر بات کرنا ممنوع قرار دے دیا جا چکا ہے۔ ایران نے آج دنیا کے سامنے ایک بات نہ صرف واضح کی ہے بلکہ اعلان کی صورت میں رکھی ہے، اور وہ یہ کہ ایران کی میزائل صنعت، اس کی میزائل ٹیکنالوجی، اس کی ترقی اور اس کا دفاعی ڈھانچہ کسی بھی صورت میں مذاکرات کے دائرے میں شامل نہیں ہوں گے، نہ آج، نہ کل اور نہ مستقبل میں۔ یہ اعلان کسی پس پردہ ذریعے سے نہیں آیا، یہ کوئی قیاس یا اندازہ نہیں، بلکہ یہ بات ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خود میڈیا کے سامنے کہی، ایک ایسے فورم پر جہاں الفاظ ناپ تول کر بولے جاتے ہیں اور ہر جملہ ریاستی پالیسی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ بات دوحہ میں الجزیرہ فورم کے موقع پر کہی گئی، جہاں ایران نے دنیا کو بتایا کہ میزائل پروگرام خالصتاً دفاعی معاملہ ہے، اور دفاع کسی بھی خود مختار ریاست کا بنیادی حق ہوتا ہے، ایسا حق جس پر نہ سودا ہوتا ہے اور نہ بات چیت۔ یہاں ہمیں رک کر یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اور ایران کیا ماننے کو تیار ہے، کیونکہ اس پورے بحران کی جڑ یہی تضاد ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران نہ صرف اپنے جوہری افزودگی کے عمل کو محدود کرے بلکہ اپنے میزائل پروگرام کو بھی روک دے، جبکہ ایران واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ میزائل پروگرام پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایران اس بات پر آمادہ ہے کہ جوہری افزودگی کے معاملے پر بات ہو، اسی لیے چین میں بھی بات چیت ہوئی، مسقط میں بھی بالواسطہ مذاکرات ہوئے، اور ایران نے اس عمل کو مکمل طور پر رد نہیں کیا مگر ساتھ ہی ایک حد بھی قائم کر دی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ امریکہ کے ساتھ ہونے والی بات چیت بالواسطہ تھی اور صرف جوہری مسئلے تک محدود رہی۔ اس کے علاوہ کسی اور موضوع، خاص طور پر میزائل ٹیکنالوجی پر کوئی ڈائیلاگ نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ یہاں ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ امریکہ ابتدا میں میزائل پروگرام پر اس قدر زور نہیں دے رہا تھا، اس کا بنیادی مطالبہ یہی تھا کہ ایران جوہری افزودگی روک دے، مگر اب اس مطالبے میں ایک اضافہ ہو چکا ہے۔ مبصرین کے مطابق اور ایران کے بیانیے کے مطابق یہ اضافہ اسرائیل کے دباؤ پر کیا گیا ہے، کیونکہ ایران کی میزائل صلاحیت سے سب سے زیادہ خطرہ امریکہ کو نہیں بلکہ اسرائیل کو محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ ایران سے میزائل ٹیکنالوجی محدود کرنے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، مگر ایران نے اس مطالبے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور اسے اپنی سلامتی، اپنی خود مختاری اور اپنے دفاع سے جوڑ دیا ہے۔ عباس اراغچی نے یہاں تک کہا کہ یورینیم افزودگی ایران کا ناقابل تردید حق ہے اور یہ عمل مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ 0% افزودگی کسی بھی صورت مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے افزودگی کی سطح پر بات ہو، ممکن ہے اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہو، مگر مکمل خاتمہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو قابل قبول نہیں۔ یہ بیان خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران مذاکرات کے دروازے بند نہیں کر رہا مگر اپنی سرخ لکیریں بھی واضح کر رہا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بات چیت اور دباؤ کے درمیان کشمکش شدت اختیار کر جاتی ہے۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ اس پر پہلے بھی دباؤ ڈالا گیا، اس پر بمباری بھی ہوئی، مگر اس کے باوجود اس کی صلاحیتیں ختم نہیں ہوئیں، اور یہی تجربہ اسے مزید سخت موقف اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایران کی میزائل صلاحیتوں کا ذکر اس بیانیے میں کیسے آتا ہے، کیونکہ یہ محض ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ ایران نے نہ صرف اپنی بیلسٹک میزائل صلاحیتوں کا ذکر کیا بلکہ ICBM یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کے تجربات کا حوالہ بھی دیا، جن میں خرم شہر جیسے میزائل شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کے پاس سمندر سے داغی جانے والی میزائل صلاحیت موجود ہے، سب مرین کے ذریعے حملہ کرنے کی صلاحیت اور ایسے نظام جو بحری جہازوں اور طیارہ بردار بحری بیڑوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔
یہ تمام باتیں محض تکنیکی تفصیلات نہیں، بلکہ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مسلسل اپ گریڈ کر رہا ہے اور اس عمل کو کسی بیرونی دباؤ کے تحت روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں وہ جملہ سامنے آتا ہے جو اس بحران کی سنگینی کو واضح کرتا ہے کہ ان صلاحیتوں کے نتیجے میں امریکہ کا کوئی بھی شہر ایران کی میزائل رینج میں آ سکتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو امریکہ کو میزائل پروگرام پر بات کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ مگر ایران کا جواب سادہ اور دو ٹوک ہے کہ امریکہ جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے وہ موضوع بات چیت کے لیے کھلا ہی نہیں ہے۔ یہاں مذاکرات کا سوال ایک نئے زاویے سے سامنے آتا ہے کہ کیا بات چیت واقعی حل تلاش کرنے کے لیے ہو رہی ہے، یا محض دباؤ بڑھانے، وقت خریدنے اور دوسری طرف کو تھکانے کی ایک حکمت عملی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے خود کہا کہ مذاکرات کا آغاز اچھا رہا، مگر اعتماد سازی کے لیے ابھی لمبا راستہ طے کرنا باقی ہے، اور یہی وہ جملہ ہے جو دونوں ممالک کے درمیان موجود خلیج کو ظاہر کرتا ہے۔ اعتماد کا فقدان، تاریخ کا بوجھ اور ایک دوسرے کے ارادوں پر شکوک اس بحران کو محض سفارتی مسئلہ نہیں رہنے دیتے، بلکہ ایک اسٹریٹجک کشمکش بنا دیتے ہیں۔ یہاں یہ بھی واضح کیا گیا کہ مذاکرات براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ ہیں، اور یہ حقیقت خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اعتماد کی سطح کس حد تک محدود ہے۔ ایران یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آج وہ میزائل پروگرام پر بات مان لے تو کل کوئی اور مطالبہ سامنے آئے گا، اور پھر کوئی اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اس دروازے کو ابتدا میں ہی بند کرنا ضروری ہے۔ یہ موقف صرف ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ ایک ریاستی فلسفہ ہے کہ دفاع پر سمجھوتا نہیں کیا جاتا، چاہے اس کی قیمت دباؤ، پابندیاں یا تنہائی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں امریکہ کی حکمت عملی بھی بے نقاب ہوتی ہے کہ وہ ایک طرف بات چیت کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف مطالبات کی فہرست بڑھاتا جاتا ہے، اور یہی تضاد اس بحران کو خطرناک بناتا ہے۔ یہ بحران ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ عالمی سیاست میں مذاکرات اب محض بات چیت نہیں رہے بلکہ طاقت کے توازن کا ایک اور میدان بن چکے ہیں۔ ایران کی جانب سے یہ اعلان دراصل دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر بات نہیں ہوتی، اور کچھ حدود ایسی ہوتی ہیں جنہیں عبور کرنا جنگ کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ناظرین کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ معاملہ صرف ایران اور امریکہ کا نہیں، بلکہ اس کے اثرات پورے خطے بلکہ پوری دنیا پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ جب ایک فریق کہتا ہے کہ میزائل پروگرام مذاکرات سے باہر ہے اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ یہی اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، تو پھر سوال یہ نہیں رہتا کہ بات ہوگی یا نہیں، سوال یہ بن جاتا ہے کہ ٹکراؤ کب اور کس شکل میں ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تاریخ خاموشی سے اپنا فیصلہ لکھنا شروع کر دیتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قوموں کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ وہ طاقت کے سامنے جھکیں گی یا اپنی سرخ لکیروں کی حفاظت کریں گی۔ آج ایران نے اپنی لکیر کھینچ دی ہے، صاف، واضح اور غیر مبہم، اور اب گیند دوسرے میدان میں ہے۔ سوال یہ نہیں کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہر مسئلہ دباؤ سے حل نہیں ہوتا اور ہر مطالبہ مانا نہیں جا سکتا۔ یہ سوال آج صرف ایران اور امریکہ سے نہیں، ہم سب سے ہے کہ کیا ہم نے طاقت کی زبان کو ہی واحد زبان مان لیا ہے، یا اب بھی مکالمے میں عزت، برابری اور خود مختاری کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ اسی سوال کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، انفارمیشن ہب کو سبسکرائب کریں، اور یہ سوچتے ہوئے ہم سے اجازت لیجیے کہ اگر کل یہ بحران مزید آگے بڑھا تو تاریخ ہم سے کیا پوچھے گی۔ اللہ حافظ۔